السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 تا 63 پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو نجران کا وفد آیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک مباہلے کا حکم فرمایا ہے۔ مباہلہ کیا ہے اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ فمن حاجک، تو اے میرے نبی یہ جو معاملہ ہے نا، فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یعنی یہ حق بات ہے جو آپ کے رب کی طرف سے پہنچ چکی، آپ اس میں شک نہ کریں۔ اب فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو بھی اس معاملہ میں آپ سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا۔ تو اس ساری وضاحت کے بعد اگر نصارہ آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں یا بحث و مباحثہ سے کنارہ کش ہونے کو تیار نہیں ہے، تو آخری جو چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مباہلہ کر لیں ان سے۔ یعنی یہ جو نصارہ کے 60 یا 70 افراد جو مشتمل یہ وفد تھا، تو اس بارے میں جو بات، اس میں پادری بھی موجود تھے، اس کے قوم کے امیر بھی تھا، تو سمجھ بوجھ رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے لوگ جو تھے، تو اللہ نے فرمایا یہاں اس وفد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوتے نا تو پھر مباہلے کی دعوت دیجیے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، مباہلہ کیا ہے؟ یہ قرآن اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو، کہ ہم بلاتے ہیں اپنے ابنانا بیٹوں کو، و ابناکم، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، یعنی تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، الکاذبین، جو جھوٹا ہے ان سے۔ یعنی مباہلہ کیا ہے کہ اگر کوئی قوم یا لوگ کسی بات پر اڑ جائیں، سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود وہ اس پر اپنے موقع پر اڑ جائیں، تو پھر یہ ہے مباہلہ کہ وہ اپنے خاندان والوں کو بلا لیں، دونوں فریق اپنے خاندان والوں کو بلا لیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور پھر دونوں فریق مل کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا اس پر اپنا عذاب نازل کر، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو صاف ظاہر ہے جب جو آدمی جھوٹا ہوگا تو پھر اس سے کترائے گا۔ مباہلہ کچھ تھوڑی بات تو نہیں ہے، مباہلے کی دعوت اس وقت دی جاتی ہے جب یعنی حق بات ہو چکے، پوری طرح واضح کر دی جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا مخاطب جو ہے وہ پوری طرح سمجھ گیا ہے، اب صرف وہ ضد پر اڑا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر جو ہے مباہلہ آخری تدبیر کے طور پہ نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، تاکہ اپنے موقف کی جو صداقت ہے اس کا یقین ہو جائے۔ جس کو یقین ہوگا وہ تو مباہلے کا چیلنج قبول کر لے گا، اور جس کے دل میں چور ہے، صاف ظاہر ہے حق بات تو یہی ہے، تو واضح ہو چکی ہے، تو پھر مباہلہ سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، پھر وہ جو نجران کا جو وفد تھا اس نے مہلت مانگ لی
کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہم باہمی مشورہ کریں گے۔ بس وہ مشورہ کرنے کے بہانے جو ہے نا جب وہ بیٹھے تو انہوں نے آپس میں جب مشورہ کیا تو ان کے بڑوں نے کہا یار ہوش سے کہ ناخن لو، ہوش مندی سے کا مظاہرہ کرو، یہ تم یقیناً یہ سمجھ چکے ہو کہ جو محمد جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت مسیح کے بارے میں انہوں نے جو صاف فیصلہ کن باتیں کی ہیں وہ صحیح ہیں، تمہیں سب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے اس نبی کو بھیجا ہے، یہی نبی ہوگا یقیناً۔ تو پھر ہمیں بلا وجہ جو ہے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، ہم خواہ عذاب الہی کو جو ہے دعوت دیں گے، اللہ کی لعنت ہم پر اور رسولوں تک چلیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو اس سارے عرب میں لڑائی مول لینے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، انہوں نے یعنی اس بات کا بھی دل میں یہ خدشہ ظاہر کیا، تو لہٰذا انہوں نے پھر جزیہ دے کر جو ہے وہ صلح کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے بات نہیں مانی چونکہ ان کے نیت میں کھوٹ تھا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی بالکل صحیح بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قصہ ہے جو گزری ہے یہ صحیح بات ہے۔ وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں یقین کر لو کہ بس میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو، انکار کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اگر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو جانتا ہے، ان کو دلوں کے کھوٹ کو بھی جانتا ہے۔ تو اس میں مباہلے کا تذکرہ ہے، اور نجران کے اس وفد نے مباہلہ پھر نہیں کیا کیونکہ ان کے دل میں کھوٹ تھا، اور اسی طرح واپس چلے گئے۔ تو اس طرح عام قانون بھی ہے کہ اگر دو فریقوں میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی کسی فیصلے تک نہ پہنچ رہا ہو، دونوں فریقین اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہوں اور اس کے اپنے صداقت پہ ان کو ناز ہو، دعویٰ ہو، یا وہ بالکل اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اس کے لیے اسلام میں پھر مباہلہ ہے کہ دونوں فریقین اکٹھے ہو کر اس بات کی پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے فیملی سمیت، بچوں سمیت، کہ اللہ میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، اس پر لعنت کر۔ تو اس طرح جو جھوٹا ہوگا پھر وہ اس مباہلے کی نوبت تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ دل میں چور جو ہوتا ہے وہ کمزور ہی ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہو پھر وہ اس طرح کی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس طرح بھی بات کسی معاملے کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔